آج اسرائیل اٹھ اٹھ کے کہتا ہے میں حملہ کر دوں گا، میں حملہ کر دوں گا۔ اسرائیل جو ٹائنی ملک ہے ایران کے سامنے، ایران سے چاہتا ہے امریکہ کہ ہمارے دائرے میں آ جاؤ، ہماری بیعت کر لو۔ یہ راستہ آسان ہے لیکن ذلت آمیز ہے۔ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس گینگسٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے یا اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ ایران اپنا پہلا ایٹم بم کامیابی سے اس کا دھماکہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کا نیوکلیر پروگرام ایک دوہرائے پر کھڑا ہے۔ اس کے پاس کبھی انتخاب تھا کہ وہ نیوکلیر بم یا ایٹم بم بنا لیتا، لیکن جس موڑ پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس وقت ایران نے فیصلہ نہیں کیا۔ آج ہم اسی پہلو پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ایران کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ ایٹم بم بنا لے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی یعنی ایپک کے لیے ایک ریکارڈ شدہ ایک خطاب میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی معاہدے کے لیے 4 اہم شرائط رکھی ہیں۔ یہ شرائط جنیوا میں ہونے والے دوسرے مرحلے کی مذاکرات کی سمت کا تعین کریں گی۔ نیتن یاہو کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ ایران کا تمام انرچ یورینیم ملک سے باہر منتقل کیا جائے اور انرچمنٹ کی ساری صلاحیتیں اور ٹیکنیکل نو ہاؤ اور جتنا بھی ان کا انفراسٹرکچر ہے، بنیادی انفراسٹرکچر، وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، ڈسمینٹل کر دیا جائے، اور ایرانی بیلسٹک میزائل کی رینج 300 کلومیٹر تک محدود کی جائے، اور خطے میں ایران اپنے اتحادی مسلح گروہوں جنہیں اسرائیل ایران کے پراکسیز یا ایکسس آف ٹیررزم کہتا ہے، ایران ان کی حمایت بھی بند کرے اور ان کو ختم کرے۔ یہ ایک قسم کا اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ایک ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ ٹریٹی آف ورسائے جیسا معاہدہ کرے جو کبھی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جرمنی نے یورپ کی قوتوں کے سامنے، فاتح الائڈ فورسز کے سامنے کیا تھا اور اپنا سب کچھ سرنڈر کر دیا تھا۔ تو امریکی حکومت نے ابھی تک ان تمام شرائط کی سرکاری طور پر توثیق نہیں کی، مگر جس حالت میں اس وقت صدر ٹرمپ ہیں وہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کے مفادات اور شرائط کو ترجیح دیں گے۔ یعنی ایران امریکہ مذاکرات کو اب اسرائیل کھل کر ڈکٹیٹ کرے گا، اور ٹرمپ میک امریکہ گریٹ اگین کے بجائے میک اسرائیل گریٹ اگین پر عمل کر رہے ہوں گے۔ ان مذاکرات میں امریکی سفارتکار اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر حصہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے اصلاح پسند دھڑے کے صدر مسعود پیزشکیان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے اصلاح پسند امریکہ سے معاملات طے کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیر پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے اور وہ صرف نیوکلیر معاملے پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، میزائل پروگرام اور مبینہ پراکسی گروہوں پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں تقریباً 45,000 سے 50,000 فوجیوں کو تعینات کیا ہوا ہے۔ 14 فروری 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر USS جیرالڈ آر فورڈ گروپ کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے، اور یہ USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ وہاں پہ مل جائے گا۔ دوسری طرف ایران نے بھی مختلف خفیہ جگہوں پر اپنے میزائل تیار رکھے ہوئے ہیں اور ایک وسیع میزائل سٹاک رکھتا ہے جو مختصر اور درمیانی رینج کے میزائلوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ لانگ رینج کے میزائل بھی ہیں، بیلسٹک میزائل کے علاوہ کروز میزائل بھی ہیں، اور سپر سونک اور ہائپر سونک میزائل رکھنے کا بھی دعویٰ ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں اپنے ایک جزیرے پارس میں کیمیکل ہتھیاروں کے حملے کے خلاف دفاعی تیاریوں کی مشق بھی کی ہے، یعنی اب مکمل جنگ کی تیاریاں دونوں طرف کھڑی ہیں۔ مارچ 2025 میں ایران نے اسلامی انقلاب گارڈز کی ایروسپیس فورس کے لیے ایک نیا زیر زمین میزائل بیس ظاہر کیا تھا جسے میزائل میگا سٹی کہا گیا، جس میں ہزاروں مختصر اور طویل فاصلے تک جانے والے بیلسٹک میزائل اور جو نیول ٹارگٹس ہیں ان کے خلاف استعمال ہونے والے اینٹی شپ کروز میزائل بھی موجود ہیں۔ ایران نے اپنے دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے خلیج فارس میں اپنے جزائر پر جدید ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم بھی اس وقت ڈپلوائے کر دیے ہوئے ہیں، تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت دونوں ملکوں کے لیے جنگ بالکل سامنے کھڑی ہے۔
مگر دونوں ہی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ سے گریز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مذاکرات کئی باتوں پر ہو سکتے ہیں۔ ایران سینکشنز ختم کروانا چاہتا ہے۔ امریکہ کبھی صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام، کبھی میزائل پروگرام، کبھی ایران کے اتحادیوں کا انہدام، اور کبھی سب کچھ، اور کبھی رژیم چینج چاہتا ہے۔ تاہم اب اسرائیلی وزیر اعظم نے باقاعدہ شرائط بیان کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اب ان شرائط کو اپنے لیے ریڈ لائن سمجھے گا۔ تو اس صورت میں دونوں کے لیے کسی بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یا مشترکہ کنڈیشنز پر، جو کہ جنگ بندی کے لیے، معاہدے کے لیے یا اس ڈیل کے لیے ضروری ہیں، وہاں تک دونوں کے لیے پہنچنا ذرا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو چلے اس کے پس منظر میں چلتے ہیں۔ 21ویں صدی کی گلوبل پالیٹکس میں ایران کا نیوکلیر پروگرام ایک ایسا مسئلہ رہا ہے جس نے خطے کی جیو پالیٹکس کو کئی دہائیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ آج کے دور میں جس معاہدے کے لیے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، ویسا تو 2015 میں ہو گیا تھا، جسے JCPOA کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مئی 2018 میں جب امریکہ یک طرفہ طور پر JCPOA سے نکل گیا تھا، تو ایران نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک فیصلہ کرنے کا موقع کیوں گنوا دیا؟ کیا ایران کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسی لمحے NPT سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا اور نیوکلیر دھماکے کی تیاری کرتا، اور پھر دنیا کو نئی حقیقت سے دوچار کر دیتا کہ یا نیوکلیر ایران کو قبول کرو یا ایران پر اس وقت حملہ کرو؟ آج جبکہ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو تاریخی سطح تک بڑھا دیا ہے اور ایران پر پابندیاں مزید سخت ہوتی جا رہی ہیں، یہ سوال پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ کیا ایران نے نان نیوکلیئر ویپن ملک رہ کر واقعی ایک تاریخی غلطی کی ہے، اور کیا اب بھی وقت ہے کہ اس غلطی کو درست کیا جائے؟ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان بہت شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یعنی اعتماد کا گہرا اور شدید فقدان ہے۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات کا آغاز آج کی صورتحال سے بالکل مختلف دور میں ہوا تھا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں جب ایران نے اپنے نیوکلیر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی تو اسے امریکہ کی تکنیکی معاونت حاصل تھی۔ شاہ ایران نے واشنگٹن کے ساتھ سول نیوکلیر تعاون کا معاہدہ کیا تھا۔ امریکہ اس زمانے میں خود اپنی برآمدات بڑھانے اور اپنے اوپر انحصار بڑھانے کے لیے ایسے معاہدے کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ ایران کو مشرق وسطی میں اپنے فوجی اتحادی سمجھتا تھا۔ 1970 میں ایران نے NPT یعنی نان نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی توثیق کی اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے ساتھ اپنی نیوکلیئر تنصیبات کو کھولنے کا اعلان کر دیا کہ وہ آئے اور وزٹ کرے اور وہاں پہ اس کی انسپیکشن جب چاہے کرے۔ لیکن ان تعلقات میں 1953 کا وہ واقعہ تھا جو آج بھی ایرانی ذہنوں میں زندہ ہے۔ اس سال CIA اور برطانوی انٹیلیجنس نے مل کر ایران کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق نے تیل کی نیشنلائزیشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب امریکہ نے کسی خود مختار ملک کی مرضی کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، لیکن یہ واقعہ ایران کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے ایرانی قوم کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ امریکہ کسی بھی خود مختار اور آزاد ایران کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایران نے شاہ ایران کو اپنا مضبوط اتحادی بنا کر 25 سال تک ایران پر حکمرانی کی۔ معروف اکانومسٹ مائیکل ہڈسن، ان کے مطابق امریکہ نے ہمیشہ ایران کو مشرق وسطی کے تیل پر کنٹرول کے لیے کلیدی کنجی کے طور پر دیکھا ہے۔ ایران کی جغرافیائی حیثیت، تیل کے ذخائر اور تاریخی ورثہ اسے اس خطے کی سب سے اہم ریاست بناتے ہیں۔ امریکہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں خود مختار ایران کو قبول نہیں کر سکتا، یہ مائیکل ہڈسن کہتے ہیں۔ 1979 کا انقلاب آیا تو امریکہ نے اپنا وہ اتحادی کھو دیا جسے اس نے خود کھڑا کیا تھا، یعنی شاہ آف ایران۔ تو تنزیہ انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی ملاؤں کی حکومت جو آج واشنگٹن کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی، دراصل امریکی پالیسیوں کی غلطی کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ نہ آپ ڈاکٹر مصدق کو ہٹاتے، نہ آج یہاں پہ اسلامی انقلاب ہوتا۔ اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ نے ایران کے خلاف سوائے ایٹم بم کے ہر ممکن ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اکنامک سینکشنز، ڈپلومیٹک آئسولیشن، ملٹری پریشر، سائبر حملے، اور یہاں تک کہ براہ راست B-2 بمبار سے ایران پر فوجی حملے بھی کیے۔ نیوکلیر معاہدے کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ یہ امید سے شروع ہو کر مایوسی تک جا پہنچی ہے۔ اب 2002 میں جب ایران کے غیر اعلان شدہ نیوکلیر مقامات کا انکشاف ہوا
تو مغرب کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ 2011 میں IAEA کی رپورٹ نے کہا کہ ایران نے کم از کم 2003 تک ایٹمی دھماکہ کرنے والی ایکوپمنٹ کی تیاری سے متعلق سرگرمیاں جاری رکھی تھیں۔ حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس جو آلودہ سینٹریفیوج برآمد ہوا تھا وہ پاکستان کا استعمال شدہ تھا، اس لیے وہ آلودہ تھا۔ تو پاکستان نے استعمال شدہ سینٹریفیوج جو تھا وہ ایران کو ایکسپورٹ کیا تھا سیکرٹ، وہ ڈاکٹر AQ خان والا جو نیٹ ورک چل رہا تھا اس کے ذریعے۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ سینٹریفیوج جو آلودہ تھا وہ پاکستان سے آیا تھا، تو اس کے بعد تب کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تاہم 2015 میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے JCPOA کا نام دیا گیا۔ 14 جولائی 2015 کو ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 اراکین یعنی برطانیہ، چین، فرانس، روس اور امریکہ اور ان کے علاوہ جرمنی، انہوں نے ویانا میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنے نیوکلیر پروگرام پر سخت پابندیاں قبول کرنا تھی اور بدلے میں اقتصادی پابندیاں اٹھائی جانی تھی۔ ایران نے حقیقت میں اپنا نیوکلیر پروگرام اس وقت سرنڈر کر دیا تھا کہ اب سینکشنز ہٹا لی جائیں گی۔ چین اور روس کا JCPOA کے لیے مذاکراتی ماحول میں ایک نیوٹرل رول تھا۔ ایران نے اس معاہدے میں بہت سی قیمتی چیزیں سرنڈر کی تھیں۔ اس نے اپنے سینٹریفیوجز کا 2/3 حصہ ختم کر دیا تھا، اپنے انرچ یورینیم کے ذخائر کا 98% باہر بھیج دیا، فوردو کی زیر زمین تنصیب کو تحقیقی مرکز میں تبدیل کر دیا اور IAEA کو اپنے جوہری مقامات کے معائنے کی اوپن اجازت، کھلی اجازت دے دی، جب چاہے آ کے چیک کرے۔ تو ایران نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا تھا اور وہ مغرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا تھا، اور اس دوران ایران نے JCPOA کی قطعی طور پہ کہیں بھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ IAEA اور مختلف انٹرنیشنل جو انسپیکٹرز ہیں یا مانیٹرز ہیں وہ خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن 8 مئی 2018 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں امریکہ کو اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ کر لیا۔ اپنے اعلان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکومت دہشت گردی کی سب سے بڑی سرپرست ریاست ہے، اور یہ کہ معاہدے نے ایران کو بہت کم پابندیوں کے عوض اقتصادی فوائد دے دیے، جبکہ اس کی علاقائی سرگرمیوں پر کوئی روک تھام نہیں لگائی گئی۔ تو ایک امریکی تجزیہ کار اور کتاب ڈسٹائنڈ فار وار، کین امریکہ اینڈ چائنا اسکیپ تھیوسیڈائیڈز ٹریپ، اس کے مصنف گراہم ایلیسن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کے سربراہ کے حوالے سے کہا کہ اس وقت معاہدہ اپنی تمام خامیوں کے باوجود کام کر رہا تھا اور ایرانی نیوکلیر خواب کو 10 سے 15 سال کے لیے مؤخر کر رہا تھا یہ معاہدہ۔ تو امریکہ کے JCPOA سے دستبردار ہونے کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول کے تجزیہ کاروں نے اس فیصلے کو ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی قرار دیا، اور یہی ایران کا اسٹریٹجک لمحہ بھی تھا۔ جب امریکہ نے غلطی کی تھی تو ایران کے پاس ایک بہت بڑا موقع آیا تھا۔ جب امریکہ JCPOA سے نکلا تو ایران کے پاس 2 واضح راستے تھے۔ پہلا راستہ یورپی ممالک کے ساتھ معاہدے کو بچانے کی کوشش کرنا، ان پر بھروسہ کرنا اور امید کرنا کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے باوجود JCPOA کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایران سے تعاون کریں گے۔ دوسرا راستہ فوری طور پر اعلان کر دینا کہ جب امریکہ نے یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کر دیا ہے تو ایران بھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد ہے اور وہ اب نیوکلیر ہتھیاروں کی طرف جائے گا۔ ایران NPT سے الگ ہونے کا اعلان کر دیتا۔ لیکن ایران نے پہلا راستہ چنا، یورپ پر بھروسہ کیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جسے آج بہت سے تجزیہ کار ایران کی تاریخی غلطی قرار دیتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق امریکہ کی دستبرداری کے بعد ایران نے اپنی نیوکلیر سرگرمیاں تیز کر دیں، لیکن یہ اضافہ بہت آہستہ اور محتاط تھا اور بہت ہی کم تھا۔ ایران نے معاہدے کی حد 3.67% تک یورینیم کے انریچمنٹ کو توڑتے ہوئے 5% یورینیم افزودہ کی، پھر اسے 20% تک لے گیا اور پھر کچھ عرصے کے لیے 2021 میں یعنی 60% تک بڑھا دیا۔ تو IAEA کے مطابق ایران کی افزودہ یورینیم کا اسٹاک معاہدے میں مقرر حد سے 45 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور 60% انرچڈ یورینیم کی مقدار 400 کلو گرام سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آہستہ اور محتاط تھا کہ اس نے ایران کو کوئی حقیقی اسٹریٹجک فائدہ نہیں دیا، لیکن ایک لحاظ سے ایران نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا، جس پر یورپ یہ کہتا ہے کہ ایران نے اس معاہدے کو نہیں توڑنا چاہیے تھا۔
تو ایران نے نہ تو نیوکلیر دھماکہ کیا، نہ ہی معاہدے سے مکمل طور پر باہر نکلنے کا اعلان کیا۔ وہ ادھر ادھر کی پالیسیوں پر چلتا رہا اور پوری کوشش کرتا رہا کہ وہ واپس امریکہ سے کوئی نیا معاہدہ کر لے یا JCPOA کو بحال کروا لے۔ مگر اس دوران امریکہ نے ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دی۔ امریکہ کا رویہ اسرائیل کے اور قریب ہم آہنگ ہوتا چلا گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایرانی حکومت اپنے رہبر اعظم کے فتوے کی وجہ سے نیوکلیر دھماکہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ یا اس فتوے کا افسانہ ہے کیا؟ یہ مذہبی حکم تھا یا ایک اسٹریٹجک فیصلہ؟ ایران نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں وہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کے اس فتوے کا حوالہ دیتا ہے جس میں ایٹمی ہتھیاروں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج تک اس فتوے کی عقلی، منطقی یا قرآنی سمجھ کسی کو نہیں آ سکی ہے، لیکن حالیہ انکشاف نے اس فتوے کی حقیقت پر سوال اٹھا دیا ہے۔ 2004 میں ایران کے نیوکلیر مذاکرات کے دوران اور بعد میں بننے والے صدر حسن روحانی نے 2012 میں BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ مجھے 2004 کے مذاکرات کے دوران فتویٰ کا تصور پیش کرنے کا خیال آیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں تھی، یعنی یہ فتویٰ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ اعتراف انتہائی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے یہ فتویٰ اپنے داخلی مذہبی عقائد کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک سیاسی حربے کے طور پر دیا۔ اور اگر یہ فتویٰ سیاسی حربہ تھا تو اسے سیاسی ضرورت کے تحت تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مئی 2024 میں خامنہئی کے ایک مشیر کمال خرازی نے صاف کہا، ہمارا کوئی فیصلہ ایٹم بم بنانے کا نہیں ہے، لیکن اگر ایران کا وجود خطرے میں پڑا تو ہمارے پاس اپنی فوجی ڈاکٹرین کو تبدیل کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس سے قبل 2021 میں ایران کے وزیر انٹیلیجنس محمود علوی نے اشارہ دیا تھا کہ کونے میں گھری ہوئی بلی مختلف طریقے سے برتاؤ کر سکتی ہے۔ ان امکانات اور آپشنز کے باوجود ایران نے ایٹمی دھماکہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ایران میں اکنامک سینکشنز کی وجہ سے پریشان لوگوں نے، جو وہاں کے اقتدار میں یا مڈل کلاس یا امیر لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ سینکشنز کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کیا جائے تاکہ ان سے نجات حاصل کی جائے۔ اور ایک طبقہ، ایک فضا، ایک رائے عامہ بننا شروع ہو گئی کہ سینکشنز ہٹوانے کے لیے امریکہ کی کچھ شرائط مان لی جائیں دوبارہ سے، باوجود اس کے کہ 2015 والا JCPOA کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ انہی ٹرمپ صاحب نے توڑ دیا تھا۔ تو پھر بھی ایک ہی سراغ سے دوبارہ ڈسے جانے کی خواہش ایرانی لیڈرشپ میں پیدا ہوئی۔ مضبوط پزشکیان اسی نعرے پر الیکشن جیت کر صدر منتخب ہوئے کہ وہ امریکہ سے بات چیت کر کے سینکشنز ہٹوائیں گے، لیکن انہی کے زمانے میں ایران پر پہلا بڑا حملہ ہوا ہے۔ ایران کے اندر حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا۔ انہی کے دوران ایران کے ایک جنرل کو سیریا میں میزائل مار کر ہلاک کیا گیا، اور انہی کے دور میں امریکہ نے B-2 بامبر سے ایران کی نیوکلیر انسٹالیشن پر بمباری کی۔ لیکن اب حالات بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے ایٹم بم کے امکان کو ختم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ ایک آٹونومس ایران کو دوبارہ سے کولونائز کرنا چاہتا ہے، یعنی دوبارہ سے اس ایران کو اس سطح پر لانا چاہتا ہے جس طرح خلیج کے دوسرے عرب ممالک ہیں یا بہت ساری تیسری دنیا کے ممالک ساؤتھ کے جو ہیں، جو امریکہ کے آگے بہت مجبور ہیں۔ وہ ایک آزاد ایران، آٹونومس ایران برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ایٹم بم بنا لینا چاہیے۔ ایٹم بم کیوں ضروری ہے، اور اس کی حمایت کے 5 مضبوط دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ہم ان 5 مضبوط دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایران کو کیوں ایٹم بم بنا لینا چاہیے تھا اور کیوں اسے اب بھی بنانا چاہیے۔ پہلی دلیل جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ شمالی کوریا کے ماڈل کی ہے۔ شمالی کوریا اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایٹم بم نے ایک کمزور اور محصور ملک کو عالمی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے کی طاقت دی ہے۔ شمالی کوریا پر ایران سے بھی زیادہ پابندیاں ہیں، سخت پابندیاں ہیں۔ اس کی معیشت ایران سے چھوٹی ہے اور اس کے پاس تیل جیسا قدرتی وسیلہ بھی نہیں ہے، لیکن شمالی کوریا پر کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، نہ وہاں کوئی فوجیں بھیجتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایٹم بم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے خلاف سخت ترین رویہ رکھتے ہیں، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملنے سنگاپور گئے
انہوں نے شمالی کوریا پر حملہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ آج ایران کو وہ احترام حاصل نہیں جو شمالی کوریا کو حاصل ہے۔ دوسری دلیل، ڈیٹرنس کا اصول۔ بین الاقوامی تعلقات میں ڈیٹرنس کا اصول بہت اہم ہے۔ جب تک ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل اس پر حملہ کرنے پر غور کرتے رہیں گے اور کر سکتے ہیں۔ سن 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، وہ ایران کے جوابی حملے سے ڈرتا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ایران کے میزائلوں نے بڑا اچھا خاصا تباہ کن کا کردار ادا کیا تھا اور اسرائیل جنگ بندی پر مجبور ہو گیا، امریکہ کے پاس بھاگا گیا تھا۔ تو اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ کبھی اس پر حملہ کرنے کی جرت ہی نہ کرتا، کیونکہ اگر ایران جوابی کارروائی کرتا تو یہ تباہ کن جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب ایران کے پاس ایٹم بم ہوگا تو وہ کسی بھی معاہدے کو مضبوطی سے کر سکے گا اور اس کو اس معاہدے کی کسی سے ضمانت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ آج ایران JCPOA جیسے معاہدوں پر دستخط کرتا ہے اور امریکہ ایک اعلان سے اس معاہدے کو ختم کر دیتا ہے، جیسے اس نے پہلے بھی ختم کر دیا تھا۔ تو اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ کبھی بھی JCPOA سے یک طرفہ طور پر نہ نکلتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایران اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک نان نیوکلیئر ایران نے جب JCPOA میں آ کے اپنا نیوکلیئر پروگرام سرنڈر بھی کر دیا تھا تو تب بھی اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا امریکہ نے۔ تو ایٹم بم بنانے کی چوتھی دلیل ایران کی علاقائی حیثیت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صرف اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے۔ اسرائیل نے کبھی بھی اس بات کا باضابطہ اعتراف نہیں کیا ہے، لیکن دنیا جانتی کہ اس کے پاس 200 سے 400 ایٹم بم ہیں۔ یہ عدم توازن اسرائیل کو خطے میں غیر متناسب طاقت دیتا ہے۔ ایران جو اسرائیل کا سب سے بڑا حریف ہے، اسے یہ عدم توازن ختم کرنا چاہیے۔ یعنی اب ایران کے پاس بھی نیوکلیئر بم ہو تاکہ دونوں نیوکلیئر پاورز جب ہوں گی، دونوں کے پاس ایٹم بم ہوگا تو جنگ کے امکانات آپس میں ان کے کم سے کم ہو جائیں گے۔ ایران کے پاس جب تک ایٹم بم نہیں ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں کمزور، اور جب تک یہ کمزوری برقرار ہے اسرائیل ایران پر دھوس دھاندلی کرتا رہے گا اور حملہ کرنے سے گریز بھی نہیں کرے گا۔ پانچویں دلیل ایران کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ سب سے اہم دلیل ہے۔ ایران کا وجود خطرے میں ہے۔ امریکہ نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ 2020 میں قاسم سلیمانی کا قتل، 2025 میں اسرائیلی حملہ، اور پھر خطے میں امریکہ کا خود اپنا حملہ، امریکی فوجی موجودگی، یہ اب تاریخی سطح تک بڑھ چکی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے صرف جب 1990 میں صدام حسین کی حکومت کے خلاف امریکہ نے حملہ کیا تھا، اور پھر 2003 میں اس وقت اتنا بڑا ایک فوجی آرمیڈا آیا تھا، لیکن اس وقت بھی بحری فوج اتنی نہیں تھی، بری فوج اور ایئر فورس زیادہ تھی۔ تو یہ سب اس بات کے ثبوت ہیں کہ ایران پر حملے کا خطرہ اس وقت حقیقی ہے۔ امریکہ صرف دھوس دھاندلی نہیں کر رہا ہے، اگر ایران نے کہیں بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا یا خوف کا مظاہرہ کیا تو امریکہ حملہ کر دے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک ہی مضبوط ہتھیار ہو سکتا ہے، ایٹم بم۔ یہی واحد ہتھیار ہے جو کسی بھی دشمن کو حملہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ ماہر اقتصادی مائیکل ہڈسن، جن کا میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایران پر امریکہ کی پابندیوں کا اصل مقصد صرف نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے صرف، دراصل ڈالر کی بالادستی اور پیٹرو ڈالر سسٹم کو برقرار رکھنے کی جنگ ہے۔ ہڈسن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر کنٹرول کو اپنی اقتصادی طاقت کی اور ڈالر کی طاقت کی بنیاد پر دیکھا ہے۔ ایران بطور رکن برکس ڈی ڈالرائزیشن اور چین روس کے ساتھ یوریشین انٹیگریشن کو فروغ دے رہا ہے، جو امریکی یونیپولر سسٹم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو وہ مزید لکھتے ہیں کہ امریکہ کا اصل خوف یہ ہے کہ اگر ایران کامیاب ہو گیا تو دوسرے ممالک بھی ڈالر کے نظام سے باہر نکلنے کی ہمت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن ایران کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے سکتا، یہ اس کی پالیسی ہے۔ کبھی نیوکلیئر کے نام پہ، کبھی میزائل کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کے نام پر امریکہ ایران کو ایک سکسیس ماڈل نہیں بننے دے گا۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایران کو خوشحال دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل کی علاقائی برتری ممکن نہیں رہتی ہے اگر ایران طاقتور ہو جائے، بلکہ وہ ایران کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو کولونائز رکھنا چاہتا ہے۔ جب ایران JCPOA کے تحت خوشحال ہونے لگا تو امریکہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کو ایران کی خوشحالی سے مسئلہ ہے، ایران کے نیوکلیر پروگرام سے نہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایران نے جب بھی اپنے ایٹم بم بنانے کا سوچا تو وہ ایرانی اسکالرز جو امریکہ میں مقیم ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں یا بڑے بڑے تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے جو رشتہ دار، واقف، احباب جو ان کے ایران کی سیاسی قیادت میں ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے وابستہ جو رہے ہیں، وہ ایران کے پالیسی میکرز کو ایسے لمحوں میں فوراً نیوکلیر سفر سے یہ کہہ کر روکنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ امریکہ سے ایران کے تعلقات بنوا دیں گے، یعنی امریکہ کو کہیں گے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنوا دو، وہ ہماری بات مانے گا، اور ہم جو ایرانی اسکالر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہم ایران کے زیادہ وفادار ہیں۔ اب بندہ ایک لمحے کے لیے عقل سے سوچے کہ جو بھی ایرانی اسکالر امریکہ کے کسی اچھی انسٹیٹیوشن میں، کسی ادارے میں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو ایران کا زیادہ وفادار ہوگا یا امریکہ کا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہی اسکالر، جو ایرانی اسکالر امریکہ میں بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو پھر امریکہ اور ایران دوست نہیں بن سکتے۔ یہ بہت ہی سادہ ذہن والے مشورے ہیں، سمپل پیپل بیچارے۔ اس لیے اب ایران کے پاس 3 راستے ہیں ابھی بھی، اور اس کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ آج ایران 3 راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ پہلا راستہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کا، یعنی NPT سے الگ ہو اور ایٹم بم کی ٹیسٹ کی تیاری کرے۔ یہ سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری راستہ ہے۔ ایران کو فوری طور پر NPT سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ اب ایٹم بم بنائے گا۔ ایران کے پاس 60% یعنی 60% افزودہ یورینیم موجود ہے، جو تکنیکی طور پر ہتھیاروں کے درجے سے صرف 1 قدم دور ہے۔ یہ کوئی 400 کلو کے برابر ہے، اور چند ہفتوں میں ایران سے 90% انرچڈ یورینیم بنا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ ایک ایٹم بم کا تجربہ کر سکتا ہے۔ اور اگر فرض کیا اس وقت اعلان نہیں کرتا تو کم از کم وہاں پہ یہ اشارہ دے دے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، یا اس موقع پہ کوئی کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایران کے پاس راستہ کھلا ہے NPT سے باہر نکلنے کا۔ یہ اعلان کر دینا چاہیے بس سے۔ ہاں، اس کے نتائج بھاری ہوں گے، امریکہ اور اسرائیل شدید رد عمل دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایران اپنا پہلا ایٹم بم کامیابی سے اس کا دھماکہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ ایک مشکل لیکن ضروری فیصلہ ہے۔ چین اور روس اگرچہ امریکہ کے سامنے کمزور ملک ہیں، مگر وہ ایران کی مدد کر سکتے ہیں چوری چھپے۔ ان میں ہمت نہیں کہ وہ امریکہ سے براہ راست ٹکر لیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایران کے لیے جنگ نہیں لڑے گا۔ ایران کو اپنے دفاع کے لیے خود ہی ایٹم بم بنانا ہوگا۔ چین اور روس مدد نہیں کریں گے، کم از کم کھل کے مدد نہیں کریں گے، لیکن جب ایٹم بم بن جائے گا تو ایران کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہوں گے۔ اگر ایران ایٹم بم نہیں بناتا ہے تو پھر دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پھر بہت اچھا ہے کہ امریکی بالادستی قبول کر لے، جو ایران سے چاہتا ہے امریکہ کہ ہمارے دائرے میں آ جاؤ، ہماری بیعت کر لو۔ یہ راستہ آسان ہے لیکن ذلت آمیز ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بہت سے ملک ذلیل ہوئے ہوئے آج کل۔ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی کو شکست ہوئی تھی تو اس نے ٹریٹی آف ورسائے پر دستخط کیے تھے اور فاتح یورپ کی تمام شرائط تسلیم کی تھیں۔ اس طرح ایران ابراہم ایکارڈز پر دستخط کر سکتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے اور امریکی بالادستی قبول کر لے، اور سعودی عرب اور دوسری عرب ریاستوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ ان ممالک کی حکومتیں امریکہ کی وفادار ہیں اور بدلے میں امریکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، تو کل ایران کی حفاظت امریکہ بھی کر رہا ہوگا۔ لیکن کیا ایران یہ راستہ چن سکتا ہے؟ 1979 کے اسلامی انقلاب نے ایران کو یہی سکھایا تھا کہ امریکی بالادستی قبول کرنا ایرانی قوم کی تذلیل ہے۔ کیا ایران اپنے انقلاب کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ کم از کم موجودہ رجیم نہیں کر سکتی، لہذا امریکہ چاہتا یہی ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو۔ تیسرا راستہ موجودہ صورتحال کو جاری رکھنا ہو سکتا ہے، نہ نیوکلیر ہتھیار بنانا، نہ مکمل طور پر امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا۔ یہ ایک بیچ کا راستہ ہے، لیکن سٹیٹس کو والا راستہ ہے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں ایران نہ تو محفوظ ہے اور نہ ہی خوشحال۔ پابندیاں بڑھ رہی ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے اور فوجی خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج اسرائیل اٹھ کے کہتا ہے میں حملہ کر دوں گا، میں حملہ کر دوں گا۔ اسرائیل جو ٹائنی ملک ہے ایران کے سامنے، چھوٹی سی طاقت ہے، لیکن امریکہ کی پشت پناہی اور ایران کی گو مگو کیفیت والی پالیسی کی وجہ سے اسرائیل سر چڑھ کے بول رہا ہے۔
یہ وہی متضاد پالیسی ہے جس کی وجہ سے ایران آج بڑھتی ہوئی پابندیوں اور فوجی خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے جو بہت کم رہ گیا ہے، یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ چند ماہرین کا خیال ہے کہ ایران نے 2018 میں امریکہ کے یک طرفہ انخلاء کے بعد نیوکلیر دھماکہ نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی تھی۔ 8 سال گزر چکے ہیں اور ان 8 سالوں میں ایران پر پابندیاں مزید سخت ہوئی ہیں، اس کی معیشت مزید کمزور ہوئی ہے اور اس پر فوجی خطرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج ایران کے پاس 60% انرچ یورینیم کا ذخیرہ ہے جو تکنیکی طور پر ہتھیاروں کے درجے سے صرف ایک قدم دور ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے مارچ 2025 میں سینٹ کمیٹی میں گواہی دی تھی کہ ایران فعال طور پر ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے۔ یہ ایران کی کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے۔ اس کے ایٹم بم نہ بنانے کی کبھی بھی تعریف و توصیف یا اپریسیشن نہیں کی گئی ہے۔ اس پر پھر بھی شک یہ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو ہر حال میں برتری دلوانی ہے خطے میں امریکہ نے۔ ایران کا مستقبل اس انتخاب پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ ایک طرف اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایٹمی طاقت بننے کے لیے ضروری ہے، تکنیکی مہارت ہے اور انرچڈ یورینیم ہے، پولیٹیکل ول ہے یعنی سیاسی ارادہ، اور دوسری طرف اس کے پاس وہ مذہبی اور سیاسی روایات بھی ہیں جو اس میں ایک طاقت اور عزم پیدا کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کونے میں گھری بلی کی طرح برتاؤ کرے گا؟ کیا وہ اس وقت اپنا دفاع کرے گا جب اس پر حملہ ہو جائے گا؟ اور کیا ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس غلامانہ ذہنیت سے نکل کر اپنی خود مختاری کا حقیقی استعمال کرے جس آزادی کے لیے اس نے انقلاب برپا کیا تھا 1979 میں؟ اس آزادی کا استعمال کب کرے گا؟ ایران آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی شناخت چاہتا ہے۔ ایک ایسی ریاست جو اپنے دفاع سے قاصر ہے اور امریکی حملوں کا نشانہ بنتی ہے، یا ایک ایسی ریاست جو اپنے دفاع کی طاقت رکھتی ہے اور عالمی برادری میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے؟ جیسا کہ مائیکل ہڈسن کہتے ہیں، امریکہ وہ واحد چیز پیش کر سکتا ہے، کیا؟ آپ کی معیشت کو تباہ نہ کرنے کا وعدہ۔ یہ گینگسٹر کی طرح ہے اور اسے گینگسٹر سٹیٹ کہا گیا ہے، اس طرح کے دھوس دھاندلی کرنے والے ملکوں کو۔ تو ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس گینگسٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے یا اپنی قسمت خود لکھتا ہے، اور اس کے لیے بھی ابھی بھی وقت ہے، لیکن بہت کم وقت ہے، کیونکہ اگر اس نے جلد کوئی فیصلہ نہ کیا تو شاید وہ دن دور نہیں جب امریکہ کا منصوبہ کامیاب ہو جائے اور ایران کو ایک اور صدی تک امریکی بالادستی قبول کرنا پڑے۔ ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ صرف ان قوموں کو یاد رکھتی ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ وہ قومیں جو دوسروں کے فیصلوں کا انتظار کرتی ہیں وہ تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتی ہیں۔ ایران کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مرکزی داستان بننا چاہتا ہے یا محض داستانوں میں کھو جانا چاہتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔